ہاں، آپ کا سوچنے کا وقت ضرور لوں گا تھوڑا سا۔ آج جناب عبدالرحمن صاحب نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کیا ہے، تو نکاح کے موقع سے میلاد النبی کا انعقاد کیا ہے۔ کل کسی کے یہاں میت بھی ہو جائے تب بھی میلاد النبی ہی کا انعقاد کرتے ہیں، لیکن دونوں کی نوعیت دو طرح کی، ایک غم کی نوعیت ہے، ایک خوشی کی نوعیت ہے۔ نکاح خوشی کی نوعیت ہے اور غم یہ موت یہ غم کی نوعیت ہے۔ کسی کے یہاں نیا گھر بن جائے تب بھی میلاد شریف کرتے ہیں، کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے تب بھی میلاد شریف کرتے ہیں۔ ادھر ہے نا رواج، بیٹا پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر میلاد آپ کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ نیا گھر بناتے ہیں میلاد کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک مجھ کو معلوم تھا کہ ایک چیز کی نوعیت ایک ہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی تو نہیں بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم ادھر کے شادیوں میں ادھر کے نکاح میں پہلی مرتبہ میں ادھر ڈیجے وجے چلتا ہے نہ پتا نہیں، اللہ کرے بند ہو جائے۔ جی تو نکاح کے موقع سے لوگ ڈی جے کر دیتے ہیں، بلو علماء کی کاوش سے بند ہو جائے، ان کی محنت سے بند ہو جائے تو اللہ کا شکر ہے، لیکن آپ نے موقع ملے گا تو بجا لیں گے۔ کیا سراج بھائی، موقع ملے گا تو بجا لیں گے لوگ نا؟ جی اب آئیے، اگر کسی کے گھر میں کوئی جنازہ رکھا ہوا ہو، کسی کا باپ انتقال کر جائے، ایسے وقت اگر ڈی جے بجا دیں گے تو اس کا اثر کیا پڑے گا؟ کسی کے گھر میں جنازہ رکھا ہو اور اگر اس وقت اپنے گھر میں ڈی جے بجا دیں تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ دو بات آئے گا، یا تو لوگ کہیں گے کہ یہ شخص پاگل ہے، دوسری بات یہ آئے گی کہ باپ سر پہ بوجھ تھا جو جیسے ہی گزرا ڈی جے بجانا شروع کر دیا، خوشی منا رہا ہے۔ دونوں بات میں سے ایک بات آئی، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ میلاد کو ہم ہر طرف کیوں کرتے ہیں؟ خوشی بھی ہو تب بھی میلاد اور غم ہو تب بھی میلاد، دونوں نوعیت کے ساتھ کی میلاد کیوں ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ اچھا میلاد ہی منانا تھا تو ہم اور نبیوں کی میلاد کیوں نہیں منائے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی میلاد مناتے جو ہمارے باپ ہیں، ان کی نسل سے ہم ہیں، ان کی میلاد کبھی نہیں منائے۔ اگر رسول ہی کی میلاد منانا تھا تو مولانا جمشید صاحب سے پوچھ لیتے کہ حضرت سب سے پہلا رسول کون ہے، یہ بتا دیتے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہے تو ان کی میلاد منانا، لیکن ان کی بھی میلاد نہیں منا رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی میلاد بھی نہیں منا رہے ہیں۔ میلاد منا رہے ہیں تو محمد رسول اللہ کی میلاد منا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس کا جواب میں نہیں بتاؤں گا، میں پہلے بول چکا ہوں، صرف آپ کو غور کرنے کا ٹائم ہے، آپ لوگوں کو حل کرنا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ درود پاک پڑھیں جی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایسا کیوں ہے؟ سنیں گے کیا؟ اس کے جواب سنیں گے کیا؟ تو وقت دینا پڑے گا۔ بعد میں مولانا جمشید صاحب کے ڈنڈا لے کے مت دوڑیے گا، پہلے بولتے ہیں۔ اگر سنیے گا تو بعد میں مولانا جمشید پر یہ آروپ نہیں آنا چاہیے کہ حضرت آپ سے بہت دیر کروا نہیں، ان پہ دوڑیں گے تب جواب سناؤں گا۔ عقیدت سے بہت ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں جی، سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ابھی نبی کی پیدائش کے تعلق سے ایک شعر آیا، مولانا صاحب مصباحی صاحب تھے نا،
اسی شعر کو سننے کے بعد میرے ذہن میں یہ موضوع بن گیا۔ ایک شعر انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد میرے ذہن میں ایک موضوع آ گیا میلاد النبی کے بارے میں کہ آج شادی کی میلاد ہے۔ آپ کے نوالے میں بچے پیدا ہوتے ہیں یا نہیں؟ بچے پیدا ہوتے ہیں سراج بھائی کہ بھی کئی لڑکے ہیں، کچھ لڑکے بڑے بھی ہو چکے ہیں جو کام کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے جب بچے پیدا ہو رہے تھے تو آپ کو پریشانی ہو رہی تھی کیا؟ کہیں دوڑنے کی ضرورت پڑتی تھی کیا؟ ارے کئی ڈاکٹر کے یہاں دوڑنے کی ضرورت پڑی تھی کیا؟ کبھی دائیا کا انتظام کرنے کی ضرورت پڑی تھی کیا؟ کبھی روشنی کی ضرورت پڑی تھی کیا؟ کبھی اور کسی چیز کو انتظام کرنا پڑا تھا کیا؟ آج نوادی میں اکثر گھر میں بچے پیدا ہو گئے، ہر گھر میں لوگ محتاج بن کر پیدا ہوتے ہیں، ہر گھر میں لوگ محتاج۔ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں بلکہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میری تقریر کا یہ انداز نہیں، آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں محتاج بن کے پیدا ہوتے ہیں، اگر گھر میں لائٹ نہ ہو تو ایمرجنسی لے کے دوڑنا پڑتا ہے، اگر وہ بھی نہ ہو تو جلدی سے موم بتی منگا دیتے ہیں۔ آج سے 10 سال 20 سال پیچھے پلٹتے ہیں تو ڈبیا اور لالٹن لے کے دوڑتے ہیں، چراغ لے کے دوڑتے تھے، کیوں بھائی بچے کی پیدائش ہو رہی ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنی زندگی کا ثبوت دیتا تھا، کس طرح سے رو کے دیتا تھا۔ اگر وہ رو جائے تو پورا گھر والا ہنسنے لگتا تھا، اور وہ اگر خاموش ہو جائے تو گھر والا رونے لگتا تھا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا۔ بڑی عجب بات تھی، پیدا ہونے والا ہو جائے تو لوگ ہنستے تھے۔ اب آگے پلٹ کر چلیے، آج سے 1400 سال پہلے مکے کی دھرتی پر آمینہ کے لال نے جنم لیا، جنم نہیں لیا بلکہ آپ تشریف لائے، آپ پیدا پہلے ہی ہو چکے تھے، تشریف لائے۔ آج سے 1400 سال پہلے کے وقت کو الٹ کر دیکھیے، اس تاریخ کو دوہرائیے۔ آج سے 25-30 سال پہلے جب بڑے مولوی لوگ کتاب دیکھ کے میلاد کرتے تھے تو اس میں ایک حضرت آمینہ کی روایت کو پڑھتے تھے اور لوگوں کو ذہن دیتے تھے کہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب پیدائش کا وقت قریب ہوا تو میں نے دیکھا زمین و آسمان کے درمیان ایک چادر لٹک گئی جس میں فنا فنا اس کے بعد پھر پڑھتے تھے کہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں نے یکایک کیا دیکھا کہ مکہ سے لے کر بصرہ تک کی ساری راہیں روشن ہو گئی، یہاں تک کہ بصرہ میں بدھے ہوئے اونٹوں کی گردنیں نظر آنے لگیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں، نبی پیدا ہوئے تو مکے میں پیدا ہوئے اور بصرہ تک روشنی جا کے پھیل گئی، بصرہ میں بدھے ہوئے اونٹوں کی گردنیں نظر آنے لگی۔ نوادی میں کوئی بچہ پیدا ہو تو درداہی نہ نظر آئے، نوادی میں کوئی بچہ پیدا ہو تو یہ بریادی نہ نظر آئے، اور تھمبا نہ نظر آئے۔ اگر یہ بچہ بڑا ہو کے کہہ دے کہ نبی ہماری طرح ہے تو میں سمجھوں گا اسے بڑے بڑا پاگل تلاشنے سے نہیں ملے گا۔ ارے وہ نبی جب پیدا ہو رہے تھے تو دنیا کی روشنی کا محتاج بن کر نہیں بلکہ دنیا کو روشنی سے نواز کر پیدا ہوئے تھے، ہم پیدا ہوتے ہیں تو روشنی کا محتاج۔ ذرا سا ذہن کو قریب کیجئے، جب نبی پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی اپنی زندگی کا ثبوت دیا، لیکن ثبوت دینے کا طریقہ الگ تھا، انداز الگ تھا۔ آپ ہوئے لیکن اپنے خاندان والوں کے لیے نہیں، بلکہ راوی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نبی پیدا ہوئے آپ نے اپنے سر اقدس کو زمین پہ رکھ دیا اور رب کی بارگاہ میں، رب کے حضور میں سجدہ ریز ہو گئے، اور آپ کی زبان سے جو کلمہ جاری تھا، جو آپ پڑھ رہے تھے، وہ کوئی کلمہ نہیں تھا بلکہ نبی کی زبان سے جو کلمہ جاری تھا، نبی فرما رہے تھے ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی۔ اب ذرا سا اس حدیث اس مفہوم کو، اس کا بھی مفہوم سمجھ لیں۔ ربی کا مطلب ہوتا ہے اے میرے رب، ہے نا؟ ربی کا مطلب
اے میرے رب، ہاں یہ فعل امر ہے نا اس بھائی صاحب جی، یہ ہب یہ فعل امر ہے۔ فعل امر کس کو کہتے ہیں؟ اب جیسے مصباح صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اگر مولانا جمشید صاحب سے کسی چیز کے جیسے پانی رکھا ہوا اگر کہہ دیا کہ حضرت ذرا پانی دیجئے، تو اس کا مطلب یہ فعل امر ہے، اس میں طلب ہے، مانگا جا رہا، یہ کیا ہے؟ یا اگر اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں تو انگلش تو آپ لوگ ضرور پڑھے لکھے ہوں گے نا، ورب کا جب فاسٹ فارم میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں امر کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی مانگنے کے معنی میں آتا ہے۔ بہرحال میں گرامر سمجھانے نہیں بیٹھا ہوں، نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے دے دے، مجھے عطا کر دے، مجھے دے دے، لی مجھے، لی مجھے دے دے، جس کو امتی، میری امت، کس کو دے دے؟ میری امت کو۔ اب اگر بریلی کی دھرتی سے بیٹھ کر آقا حضرت فرما دے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اور کیسے؟ آپ ایک چیز فیصلہ کیجئے اپنے ذہن میں، فیصلہ ہم نہیں کریں گے، آپ کو کرنا ہے۔ ایک مومن بندہ، ایک اللہ والے جب دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، ہوتی یا نہیں ہوتی؟ اب جو تمام نبیوں کے نبی، جو تمام مومنوں کے ایمان، جو تمام مسلمانوں کے اسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی یا رد؟ قبول ہوگی نا؟ جب قبول ہوگی تو سمجھنے کی کوشش کیجیے، آپ نے کیا دعا کیا؟ ربی ہب لی امتی، میرے رب میری امت کو مجھے دے دے، مجھے ہبا کر دے، مجھے عطا کر دے، تو یہ دعا قبول ہوگی نا؟ نبی ہی کی تو دعا، یہ دعا قبول ہوگی یا رد ہوگی؟ قبول ہوگی نا؟ چلیے ابھی ایک مہینہ پہلے ایک تاریخ گزری ہے، اس سے پہلے جو مہینہ تھا اس کو یہی رہنے، اس سے پہلے ایک مہینہ تھا جس کو ہم رجب المرجب کہتے ہیں، اور اس میں ایک تاریخ گزری ہے جس کو ہم 27ویں کی تاریخ کہتے ہیں، جس میں نبی کی معراج ہے۔ جس میں کیا ہوگی؟ نبی کی معراج ہے۔ اچھا لفظ معراج کو مولانا جمشید صاحب سے آپ پوچھ لیں گے صبح، ان سے بڑھیا سے تحقیق کر لیجئے گا، لیکن جو مجھ کو معلوم ہے تھوڑا سا بتا دیتے ہیں، یہ لوگ ہم سے بہتر جاننے والے ہیں اس لیے ضرور پوچھیں گے۔ معراج یہ عروج سے بنا، عروج کا معنی ہے بلندی، عروج کا معنی کیا ہے؟ بلندی، یعنی اوپر، اونچا، بلند، عروج کا معنی، تو معراج کا معنی کیا ہو جائے گا؟ بلند۔ رب نے اپنے محبوب کے مقام کو بلند کیا، کیسا بلند کیا؟ تمام نبیوں کی معراج ہوئی لیکن زمین پر ہوئی، اور اپنے مصطفیٰ کو کہاں بنایا؟ لامکان۔ اچھا ابھی حافظ صاحب ایک شعر آپ پڑھ رہے تھے، ایک شعر آپ پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں وہ کس کا شعر ہے؟ نہیں، اس سے پہلے جو لفظ تھا اس میں جو قابل اصلاح ہے، نہیں مصباح صاحب اس میں آپ غور کیے تھے، قابل اصلاح ایک لفظ ہے، وہ جگہ، ارے جگہ سے لامکان مطلب ہے کہ کوئی جگہ ہی نہیں، وہ جگہ لفظ جگہ کا اطلاق وہاں ہوگا ہی نہیں، یا تو شاید محبوب نظر، یا تو ذہن میں وسعت نہیں ہے، یا اس لیے وہ شعر وہاں لفظی جگہ آیا جی، چونکہ لامکان کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی جگہ ہی نہیں،
جی بہرحال درود پاک پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، کیا فرما رہے تھے کہ عروج کا معنی بلندی ہے اور نبی کی معراج ہوئی۔ اب نبی کی معراج ہوئی تو کس حالت میں ہوئی؟ اب ذرا سا سوچئے، نبی کا مقام بڑھایا جا رہا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک مثال کا جواب آپ لوگ دیجئے۔ یہ نوادے میں بہت سارے گھر ہیں، بہت سارے لڑکے ہیں، بہت بڑی بات نہیں کرتے ہیں۔ نوادے میں کوئی لڑکا اگر انسپیکٹر بن جائے ہے نا، یا تھانہ پربھاری بن جائے، اس سے بھی چھوٹا تھانہ پربھاری بن جائے، اور ان کا باپ اگر سراج بھائی کی طرح کرتا اور لنگی پہننے والا ہو، ایسے سراج بھائی ابھی بھی چل سکتے چلتے ہیں، میں بول دیا ہوں کہ دیکھ کے سامنے، لیکن اب آپ کو احتیاط کرنا چاہیے ہے نا۔ اب کرتا اور پاجامہ پہننا چاہیے، چونکہ آپ معمر ہو چکے ہیں، بھلو آپ کے دل تسلیم کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ تو اگر جیسے کسی کا بیٹا اگر انسپیکٹر بن جائے یا داروغہ بن جائے، تھانہ پربھاری، اب بیٹا اگر ڈیوٹی میں ہو اور وردی میں ہو، تمام اس کے ڈاؤن لائن وہاں بیٹھے ہوں اور وہ اپنے ٹیبل پر براجمان ہوں، ایسے وقت میں اگر باپ پھٹے پرانے لباس میں تھانہ جا کے پہنچ جائے، غریبی تھانہ ہو، مارکیٹ کرنے کے لیے جا رہا تھا، سوچا چلو بیٹے سے ملاقات کر لیتے ہیں، کچھ پیسے لے کے مارکیٹنگ کر لیں گے، تو وہ بیٹا کیا کرے گا؟ اٹھ کے باپ کو پہلے سینے سے لگا کے سلام کر کے عزت سے اس کو اپنی کرسی پہ بیٹھائے گا، یا وہ نظر چرا کے دیکھے گا کہ باپ کیسے اس حالت میں آ گیا؟ کیا کرے گا؟ نظر چرا کے دیکھے گا نا، جی نظر چرا کے دیکھے گا۔ لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں، مولانا جمشید صاحب یہاں بیٹھے ہیں، مولانا اجمل مصباحی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، حافظ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ جب دنیا کے سب سے عظیم کتاب کو پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، جس کتاب کو ہم قرآن کہتے ہیں، اور اگر وہ درسگاہ میں لے کے بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد اگر ان کے باپ اس حالت میں آ جائیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ بیٹھے نہیں رہ سکیں گے، بلکہ اٹھ کے پہلے سلام کریں گے، سلام کر کے ہاتھ چومیں گے، چومنے کے بعد انہیں بیٹھائیں گے، پھر پوچھیں گے ابا جان آپ اس حالت میں کیسے آئے، کیوں آئے، آپ کو کیا ضرورت تھی؟ اگر کوئی ضرورت تھی تو آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتا دیا، ہم آپ کے پاس پہنچ جاتے، آپ کیوں تکلیف اٹھائے؟ وار اسلام، اور پھر یہ ہے دنیا، یہ ہے اسلام۔ دنیا نے تہذیب نہیں، لیکن اسلام نے اپنے ماں باپ کو تہذیب اور ماں باپ کو ادب کرنے کا طریقہ دیا ہے۔ اسلام نے ہمیں ہر چیز کا ڈھنگ بتایا ہے، ہر چیز کا اصول بتایا ہے، قاعدہ بتایا ہے۔ اب آئیے نبی کی بارگاہ میں چلتے، میں کیا کہہ رہا تھا، معراج ہوئی، مقام پڑھایا گیا، تھانہ پربھاری کی طرح نہیں، بلکہ اولین سے لے کر آخرین تک جتنے لوگ پیدا ہوئے، جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے اولیاء کرام آئے، جتنے غوث و کتب آئے، جتنے ابطال آئے، تماموں میں مقام کو بلند کیا گیا۔ اپنے محبوب کو رب نے عرش معلیٰ سے آگے لا مقام میں بلایا اور پوچھا تھا، سوال کیا تھا، اے محبوب میرے لیے کون سا تحفہ لے کر آئے ہو؟ نبی نے جواب دیا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جیسے ہی رب نے یہ تحفہ سنا، ادھر سے جواب آیا، السلام علیکہ ایھا النبی۔ جیسے ہی نبی نے یہ سنا کہ رب مجھے بھی تحفہ دے رہا ہے، میں نے رب کو تحفہ دیا، رب نے مجھے تحفہ دیا، اپنی گنہگار امت کو نہیں بھلایا، اپنی اس امت کو فراموش نہیں کیا ہے۔ فوراً نبی پکار اٹھے تھے، السلام علینا وعلینا۔ اگر پنج وقتہ پڑھتے ہیں تو اس کو ضرور پڑھتے ہوں گے، اگر جمعہ پڑھتے ہیں تب بھی پڑھتے ہوں گے، اور اگر انکار کرنے والے ہیں تب تو پڑھتے ہی نہیں۔
انکار کرنے والے ہیں تو کرتے ہی نہیں ہوں گے، لیکن جب نماز پڑھیں گے تو اس کو پڑھنا واجب ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب ذرا سا ذہن کو قریب کیجئے، جب پیدا ہو رہے تھے تو مصطفیٰ نے اپنے خاندان کے لیے نہیں کہا ربی حبلی اسرتی یا اہل بیتی، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا ربی حبلی امتی۔ جب مقام بڑھایا گیا وہاں بھی کہا اپنی امت کے لیے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب دونوں صورت میں جہاں خوشی ہے وہاں بھی مصطفیٰ نے کو یاد کیا، نوازا جا رہا ہے تب بھی، آ رہے ہیں تب بھی، اسی لیے دونوں نوعیت میں نبی کی میلاد ہم کرتے ہیں۔ دونوں نوعیت میں کس کی میلاد کرتے ہیں؟ نبی کی میلاد کرتے ہیں، اس لیے کہ غمی کا بھی جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، ظاہری وفات سے آپ گزر رہے تھے، اس وقت بھی آپ نے اس امت کو یاد کیا ہے، اس وقت بھی اس امت کو یاد کیا ہے۔ اب اس کی تفصیل میں نہ جاؤں گا، لیکن تو پتا چلا کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ادھر بھی لگ جائے، اس لیے اتنے مختصر میں یوں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ نبی جب پیدا ہو رہے تھے تو اس امت کو یاد کیا، جوانی کے دہلیز پر آپ نے قدم کو رکھا، اور جوانی سے جب آپ معراج میں گئے، جب آپ کی معراج ہوئی، جب لامکہ میں گئے، اس وقت بھی آپ نے اس امت کو یاد کیا۔ جب آخری وقت آ گیا، جب آپ دنیا سے جانے لگے، ظاہری زندگی سے جانے لگے، اس وقت بھی اس امت کو یاد کیا۔ یہی وجہ ہے ہمارے گھر تیجا ہو تب بھی نبی کو یاد کرتے ہیں، چہاروں ہو تب بھی نبی کو یاد کرتے ہیں، 5واں ہو تب بھی نبی کو یاد کرتے ہیں، 10واں ہو تب بھی نبی کو یاد کرتے ہیں، 20واں ہو تب بھی نبی کو یاد کرتے ہیں، 40واں ہو تب بھی نبی کو یاد کرتے ہیں، شادی ہو تب بھی نبی کو یاد کرتے ہیں، نیا گھر بنے تب بھی نبی کو یاد کرتے ہیں، بیٹی کی شادی ہو تب بھی نبی کو یاد کر رہے ہیں، اور کوئی خوشی کا مقام ہو جائے تو نبی کو یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر لحظہ ہر آن نبی نے ہمیں یاد کیا ہے، اب ہمیں چاہتے کہ ہم ہر آن نبی کو یاد کریں۔ اگر ہم ہر آن نبی کو یاد کریں گے، اور میلاد ہم لوگ آج بہت آسان سمجھتے ہیں، ایک لفظ بزرگوں کے حوالے سے سن لیں، اس کے بعد میلاد کا سمجھ لیجئے گا، میں تفریق اس میں نہیں کروں گا۔ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا تھا جب ان کو ولایت سے رب نے نواز دیا، تو اور ایک بار پوچھا گیا کہ جنید اور کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت جنید نے کہا تھا مولا میلاد کے ایک منظر کو دکھا دو۔ جواب ملا کہ جنید تم اس قابل نہیں ہو، تو میلاد کی اہمیت کو سمجھیے، آپ جتنی دیر اس میں بیٹھ رہے ہیں اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ اگر نوافل بھی پڑھیں گے تو اس عبادت کا مقابلہ نہیں ہے۔ اس لیے دوستو اپنے ذہن کو بنائیے اور علماء کی صحبت کو اپنائیے، علماء کی تعظیم کرنا سیکھیے، تب جا کر آپ کو یہ سب فضیلتیں سمجھ میں آئیں گی۔ وما الینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔